اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ احباب کہہ رہے تھے کہ قربانی کے مسائل کے بارے میں بھی ایک آپ جو ہے کلپ اپلوڈ کریں، تو ضرور آج جو ہے تھوڑی سی میں قربانی کے مسائل جو ہے مختصراً بیان کروں گا۔ وضاحت کے ساتھ آپ علماء کے جو فقہاء ہیں ان کے کلپس موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں، اور قربانی کے مسائل کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ اور آج میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جو کہ ہمارے گھروں میں ایک رواج کے طور پر قربانی جو رائج ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق شریعت سے بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے قربانی جو ہے، ایک تو یہ مسئلہ چلا ہوا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے۔ تو بعض رات کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض کے لیے سنت یعنی نفل ہوتی ہے، وہ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں صاحب نصاب جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اور ایام نہر جن کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ عید کے 3 دن جو ہوتے ہیں، 3 دن جو ہے وہ قربانی کے ہوتے ہیں۔ اور یہ 3 دن اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر جو شخص کی مالی حیثیت شرائط تک پہنچ جائے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ وہ میں آگے چل کے وہ بھی آپ سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کروں گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تو ابو جان نے قربانی کر دی، ایک بکرا لے آئے تو قربانی تو ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی گھر والوں کی طرف سے نہیں، بلکہ ہر ایک شخص پر وہ اپنے اعتبار سے اپنے مال کو دیکھے گا، آیا کہ وہ صاحب نصاب قربانی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اگر گھر کے 5 فرد ہوں اور وہ اس قدر کماؤں اور اس قدر ان کی جو پراپرٹیز ہے وہ ہے، ان کی مالی حالت اس قدر ہے جو آگے میں بتانے والا ہوں، تو پھر ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ اور ایک اور ہمارا رواج ہے، پچھلے سال امی جان نے قربانی کی تھی، اس دفعہ ابو جان جو ہے بکرا لے کے آئیں گے، وہ قربانی کریں گے، اور بڑے بھیا اگلے سال کروا لیں گے۔ تو سر یہ بھی جو رواج ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک اور ہمارے ہاں ہے کہ قربانی گوشت خود نہیں کھا سکتے۔ ایک میں نے شاید کل پرسوں ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں نے دیکھا ہے کہ قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے۔ سارا تقسیم تو یہ نہیں ہوتا، قربانی کا جو گوشت ہے وہ بالکل خود کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہو تو وہ سارے کا سارا گوشت بھی خود قربانی کرے اور اپنے پاس رکھ لے، اس کی فیملی بڑی ہو تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے، قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے، تو اس میں کوئی قید اس طرح کی نہیں ہے۔ محلے میں تقسیم کریں، غریبوں میں تقسیم کریں، لیکن خود کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا غریب شخص ہو جس نے قربانی کی، اس کی فیملی بڑی ہے، وہ سارا گوشت خود بھی کھا لے تو گناہ کوئی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اب صاحب نصاب کون ہوگا قربانی کا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایام نہر میں، یعنی وہ دن جو قربانی کی 3 دن ہوتے ہیں، ان میں دیکھنا ہوگا اگر کوئی شخص پہلے بہت امیر تھا اور اس کی کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ اس پر قربانی واجب تھی، لیکن جب عید کے دن آئے تو وہ اس کے کوئی لاس ہو گیا اور وہ اس کے پر سے وہ حکم اٹھ جائے گا، پھر یعنی اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ پہلے تو صاحب نصاب تھا، اب اتنا لاس ہو چکا کہ ان قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی جو مالیت ہے وہ 52 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کم ہو چکی ہے، تو اس سے یہ حکم اٹھ جائے گا۔ یعنی صاحب نصاب وہ ہوگا کہ ایام نہر میں، یعنی عید کے قربانی کے دنوں میں، ہر وہ شخص اپنا کاپی پینسل لے کر بیٹھے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ میری مالیت کتنی ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ سونے اور چاندی کی پیسہ جو ہے، اس کے پیسے اکٹھا کریں، آپ کی سمجھ ابھی میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، آپ پتہ کرائیں سنار سے کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو جو قیمت وہ بتائیں اس قیمت کو آپ چیک کر لیں۔ اگر 45,000 بنتی ہے، 50,000 بنتی ہے، تو قربانی کے دنوں میں اگر وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے، تو صاحب نصاب ہے، اس کو کرنی چاہیے اس قربانی۔ اور گھر میں 4 افراد رہتے ہیں، ابو بھی، والدہ بھی، بھائی بھی اور بہن بھی،
تو ہر کسی کی اپنی ذاتی مالیت اگر اتنی ہے تو پھر سب پر جو ہے قربانی واجب ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا، قربانی کے دنوں میں غریب ہو گیا، اس کے حالات چینج ہو گئے، تو پھر اس پہ یہ حکم نہیں ہوگا، حکم اٹھا لیا جائے گا. اور قربانی سے پہلے اگر کوئی غریب تھا تو قربانی کے دنوں میں اس کے پاس اتنی مالیت آ گئی، اس کا بزنس ہو گیا، اس کے پاس اتنی مالیت آ گئی ہے، وہ اس کا مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. تو یہ چیزیں بھی کلیئر ہو گئیں. اور ایک گھر کے افراد میں جو ہے چیک کیا جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، تو سب الگ الگ قربانی ان کی ہوگی. ایسا نہیں کہ ایک شخص پہ قربانی واجب ہو اور وہ کہے جی میری اس دفعہ امی کی باری ہے، امی وہ قربانی کریں گی. تو ہو سکتا ہے اس سال ابو پر واجب ہو، امی پر واجب ہی نہ ہو. تو اس لیے یہ چیزیں بھی وضاحت کے ساتھ ہو گئیں. آخری طرف آتا ہوں میں کچھ قربانی گوشت کے بارے میں. تو میں نے جیسے کہ پہلے فرمایا کہ قربانی گوشت کیا ہے؟ کھانا عبادت ہے. اور قربانی گوشت محلے میں تقسیم کریں، غریبوں میں تقسیم کریں، اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کریں. قربانی کی آپ 3 حصے کر لیں. اگر کوئی 3 حصے نہ بھی کرے یہ لازم نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ. یہ علماء فقہا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہرگز نہیں ہے. آپ وہ تینوں حصے اس لیے کی جاتے ہیں کہ علماء فقہا نے اس کی کچھ ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ 3 حصے کر لیں. مناسب یہ ہے کہ ایک حصہ غرباء میں، ایک عزیز و اقارب میں، اور ایک آپ خود رکھ لیں. تو اگر کوئی تینوں کو تینوں خود بھی رکھ لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں بشرطے یہ کہ وہ غریب ہو، اس کی فیملی بڑی ہو. تو یہ چیز بھی آپ ذہن نشین کر لیں. تو اگر کسی بڑے جانور میں 7 حصے ہوں تو 7 حصوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، بہت زیادہ میں نے دیکھی. ایک قربانی کے 7 حصے کرتے ہیں لوگ اور تولے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں جی اندازے سے کر لو، میں راضی ہوں. دوسرا کہتا ہے میں بھی راضی ہوں. ایسا نہیں ہے بھائی. بے شک رضامندی شامل بھی ہے. قربانی کے 7 حصے جب کی جاتے ہیں تو ان کو 7 کو ایک ساتھ تولنا لازم ہے. ٹھیک ہے، تولنا لازم ہے. تو یہ چیز سن لیں. اور اگر ایک بکرا کو خرید کے لائے گھر میں، اب یہ بھی مسئلہ ہے، یہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی. یا کوئی ایک بندہ بکرا لے کر آیا، اس نے کہا جی یہ میں قربانی اپنی طرف سے اور اپنے بھائی کی طرف سے کر دی ہے ایک بکرا، تو وہ دونوں کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بکرے سے ایک ہی بندے کی قربانی ہوگی. ایسا نہیں کہ ایک بکرا لے کر آئے اور کہہ دے جی میرے گھر میں 3 لوگ ہیں تو میں نے تینوں پر واجب تھی، تینوں کی طرف سے میں نہیں کر دی. ایسا نہیں ہے. ہر کسی کے لیے الگ بکرا ہوگا، ایک شخص کے لیے ایک بکرا. تو پھر اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ جو قربانی کے کام میں کون سا جانور بہتر ہے، جانور میں کون کون سے نقص ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں لنگڑا جانور ہو تو بالکل لنگڑے جانور کی قربانی ہوتی نہیں ہے سرے سے. تو ایسے جانور جو کہ چراگاہ تک خود چل کے جا سکے اور جو خود چل کے قربانی گاہ تک جا سکے، ایسا جانور جو خود اختیار ہو لیکن تھوڑا اس کے اندر لنگڑا پن ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. آگے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو فقہا کے ہاں متفق علیہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باقی مسائل اگلی ایپیسوڈ میں آئیں گے. تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب اور مقیم شخص پر واجب ہے. اور اگر کوئی سنت بھی مانے تو سنت ہے، لیکن جس کے پاس یہ نصاب مکمل ہو اس کے لیے واجب ہے. اور جس کے پاس جو ہے اتنا نصاب نہ ہو، یعنی وہ اپنا گزارا کر رہا ہو لیکن صاحب نصاب ہے لیکن گزارا کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کا روزگار چلا رہا ہے، تو اس کی سنت ہے، نفل ہے، یعنی اس کے مختلف مراحل ہیں. تو وہ مراحل بھی انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر بیان فرما دیں گے آپ کے سامنے. آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا اپنا دوست، آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.